بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کو ماہ رجب اور اس میں آنے والی آیات جو عیدیں ہیں ان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم آیات کا ترجمہ شروع کریں، میں مختصراً ماہ رجب کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر دوں. تفصیل سے انشاءاللہ جو میں دوسرے خطبے میں اس کو بیان کروں گا، کیونکہ قرآن کی کلاس ہے تو اس میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا قرآن سے متعلق اور ان کی آیات سے متعلق جو توضیح ہو اس کو بیان کروں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرام مہینے قرار دیا. حرام یعنی محترم مہینے، بیت الحرام یعنی محترم قدر، ٹھیک ہے، ماہ حرام یعنی محترم مہینہ. حرام اردو والے حرام کی طرف آپ کا ذہن نہ جائے، وہ بھی حرام کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں محترم ہیں، ان کا یعنی آپ کی ذات سے محترم ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں. تو جب یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ حرام مہینوں میں سے ہے، تو اس کے کئی نام ہیں. رجب کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، ان کو بھی بیان کرنا آسان نہیں ہے، لیکن رجب کے مہینے کے بارے میں صرف یہ آپ کو بتا دوں کہ حرام مہینے جو 4 ہیں ان میں سے 3 ایک ساتھ ہیں، ذی-القعدہ، ذی-الحجہ اور محرم. اور یہ شہر المفرد جیسے شہر الفرید بھی کہلاتا ہے، یعنی یہ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینوں سے بالکل الگ ہے. یعنی رجب ان 3 مہینوں سے بالکل الگ ہے. وہ 3 مہینے ساتھ ہیں، لیکن چوتھا مہینہ جو حرام مہینوں میں سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم مہینہ ہے اور یہ رجب کا مہینہ قرار دیا گیا. اس کی وجوہات علماء نے کئی بیان کی ہیں روایات میں، اس کے ثواب اور اس کے اندر اعمال جو اس کے اندر انجام دینے کے لیے مستحبات ہیں ان کا تفصیل سے ذکر ہے. محت الجنان آپ کھولیں گے تو اس میں آپ کو تفصیل سے وہ سارے جو مستحبات ہیں ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا. خاص اس کے اندر پڑھنے کی دعائیں ہیں، دن اور رات کے اعمال ہیں، ان کو بیان کرنا بھی مقصود نہیں ہے. لیکن رجب کے مہینے میں مخصوص بات بتا دوں کہ جو روایات کے اندر آئی ہیں ان میں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ قرار دیا ہے اپنا مہینہ، کہ یہ لوگوں کا مہینہ یا میرا مہینہ ہے، جس میں لوگ میرے مہمان ہوتے ہیں. شعبان کا مہینہ مخصوص ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محمد. اس کے بارے میں رسول خدا کی کل حدیث ہے کہ شعبان و شہری کے شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے، اس میں پھر وہ ہے کہ روزے رکھو، اس میں عبادات کرو، اللہ کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو. اور رجب کا مہینہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کا مہینہ یا مولا علی علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کا مہینہ ہے. اس میں بہت سارے جیسے کہتے ہیں کہ خوشی کے موقع، یعنی کئی آیات ہیں، امام ہادی کی ولادت ہے، امام باقر کی ولادت ہے، مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہے. اس میں جو بعثت ہے 27 رجب، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کرنے کے لیے جو ہے وہ بیان کیا گیا، وہ ہے. بہت ساری اس میں اس طرح کی جو ہے خصوصیات اور مناسبات ہیں جس کی وجہ سے اس مہینے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. خاص طور پہ اس میں ایک دعا ہے، میں ابھی بیان نہیں کر رہا، نرجو لکل خیر کر کے وہ شروع ہوتی ہے دعا. ہر واجب نماز کے بعد دن میں کم از کم ایک دفعہ اس کو پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے. وہ دعا پڑھنا اصل مقصد نہیں ہے، اس دعا کے معنی پہ اگر آپ غور کریں کہ اس دعا میں کہا کیا گیا. اس میں بیان کیا گیا کہ اے اللہ تجھ سے میں رجا رکھتا ہوں کہ یا من ارجو لکل خیر، کہ تمام جو خیر کی چیزیں ہیں وہ مجھے عطا فرما. ٹھیک ہے، وہ آپ اس کی دعا کو دیکھیں اور اس کے ترجمے کو پڑھیں، اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد اس دعا کو کوشش کریں کہ تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں. اس کی جو اہمیت اور اس کی جسے کہتے ہیں کہ فلسفہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ رجب کے مہینے کو اتنی اہمیت حاصل کیوں ہے، وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے مہینے میں داخل ہوں، اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے مہینے میں داخل ہوں، تو وہ بالکل پاک ہو چکے ہوں. لیکن اس پاک ہونے کے لیے ایسا نہیں ہوتا
کہ آپ ایک دم سے اپنے ذہن میں نیت کریں کہ کل سے پہلا جو ہے وہ رمضان شروع ہو رہا ہے اور میں نیت کر رہا ہوں کل سے میں پاک ہونا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کسی چیز کو کسی مرحلے تک پہنچانا چاہتے ہیں تو تمام مرحلے آپ کو انجام دینے پڑتے ہیں. لہٰذا یہ 3 مہینے رمضان کی تیاری کے لیے، 2 مہینے رمضان کی تیاری کے لیے، یعنی رجب میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تم ان دعاؤں کے ذریعے، ان جسے کہتے ہیں کہ عبادات کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کرو کہ تم ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے مہینے تک پہنچتے پہنچتے اپنے آپ کو اتنا پیوریفائی کر چکے ہو، اپنے آپ کو اتنا صاف اور پاکیزہ کر چکے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں ان کے حصول کے لیے اپنے ظرف کو اتنا کشادہ کر چکے ہو کہ زیادہ سے زیادہ رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکو. لہٰذا رجب کے مہینے میں روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہے. رجب کے مہینے میں جیسے کہ صدقے کا بہت زیادہ ثواب ہے. بہت ساری چیزیں اس طرح ثواب والی چیزیں آپ کو مفاتیح جنان میں تفصیل سے مل جائیں گی. لیکن اصل چیز جو ہے رجب کا مہینہ وہ اپنی پیوریفیکیشن کا، اللہ سے نزدیک ہونے کا مہینہ ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے مہینے میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے اپنے جسے کہتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، اس میں آؤ تم میرے مہمان ہو، تو جس کے ہم مہمان ہوتے ہیں تو اس کی مہمانی کا ہمیں شرف حاصل ہوتا ہے. تو ہم اس کی مہمانی میں جانے کے لیے کچھ آمادہ ہوں. ہر جگہ جانے کے لیے ہم کچھ پروٹوکولس کا جیسے کہتے ہیں خیال رکھتے ہیں. کسی بڑی شخص سے ملنے جانا ہے تو اپنے لباس کا خیال رکھتے ہیں. کسی پاکیزہ جگہ پہ مسجد میں یا کسی جگہ پہ جانا ہے تو ہم اپنے آپ کے جسم کی اور اپنے بدن کی اور اپنے لباس کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ اللہ کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں تو اس میں ہمیں تمام چیزوں کی پاکیزگی رہی ہوتی ہے. اپنے مال کی پاکیزگی، اپنے خیالات کی پاکیزگی، اپنے بدن کی پاکیزگی، ہر چیز کی پاکیزگی. تو رجب کے مہینے سے یہ ساری ابتدا انسان شروع کرتا ہے تاکہ رمضان کے مہینے میں وہ ان تمام خصوصیات کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس میں وہ داخل ہو سکے. یہ تو تھا رجب کے بارے میں ایک تھوڑا سا بیان. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جمعے کے دوسرے خطبے میں اس کو تفصیل سے اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان کو 1-2 کو بیان کروں اور آپ اس کو انشاءاللہ پڑھ بھی چکے ہوں گے اور اس پہ عمل بھی شروع آپ نے کر دیا ہوگا کیونکہ اب تو کئی دن گزر چکے ہیں رجب شروع ہوئے ہوئے. ہماری گفتگو سورہ آل عمران کے سلسلے میں چل رہی تھی اور آل عمران میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً جوڑا ہے سورہ بقرہ کا، اور اس میں بقرہ میں گفتگو تھی اہل یہود کے ساتھ، اس میں زیادہ تر گفتگو نصارہ کے ساتھ ہے. یہ جو آیات ہم نے ختم کر لیا تقریباً 99 آیات کے بعد سے، بلکہ 100 یوں کہتے ہیں کہ 100 جو آیات تھی یہاں تک خطاب نصارہ یعنی عیسائیوں سے تھا. اس کے بعد خطاب مومنین کی طرف منتقل ہو جائے گا. اب یہ خطاب مومنین سے کیا جائے گا. تو اس سے پہلے کہ ہم اس خطاب میں داخل ہوں کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے کیا خطاب کر رہے ہیں، میں یہ آخری آیت جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی اس کو میں دوبارہ میں نے کہا تھا کہ میں اگلی دفعہ اس کو تفصیل سے اس کو بیان کروں گا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جس حکم کا اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس حکم کے بارے میں امر کیا ہے، وہ زندگی میں انسان کے اوپر ایک دفعہ فرض ہوتا ہے. میں کیونکہ ہم لوگ حج پہ جانے کا بھی ارادہ رکھ رہے ہیں تو اکثر برادران جو ہیں وہ ہمارے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس آیت کو کیونکہ ابھی موقع ہے اور اپنی اسی جگہ پہ آئیے تو اس کو میں تفصیل سے تھوڑا سا بیان کر دوں کہ حج کے بارے میں. تو ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو پہلا گھر قرار دیا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت قرار دی، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور یہ تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے. یعنی جو مکہ جاتا ہے خود خانہ کعبہ کے اندر برکتیں ہیں، یعنی جو جاتا ہے خود برکتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں. خود مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پہ آیات بینات ہیں، واضح نشانیاں ہیں، اس میں سے مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بیان کر دی تھی. اس آیت کے آخری حصے کو میں چاہ رہا ہوں کہ آیت دوبارہ بیان کروں، آیت نمبر 97. ہماری گفتگو میں یہ بات میں نے ترجمے کے ساتھ بیان کر دی تھی، لیکن آج تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اس کو میں بیان کرنا چاہوں گا. ایک صلوات بھیجیں مولانا والے محمد محمد وعلی محمد. تھوڑی سی میری سپیڈ زیادہ ہوگی تو آپ اپنے آپ کو میری آواز کے ساتھ ٹیون کریں تاکہ میں جو باتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں اب تک تو آپ لوگوں کو عادت ہو گئی ہوگی میری سپیڈ کی، تو آپ اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو ٹیون کر کے ذرا توجہ رکھیے کہ ساری فریکوینسیز جو ہیں آپ سے مل جائیں، آپ کو یہ باتیں ذہن میں بیٹھی رہیں. اللہ تعالیٰ فرما ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس آیت کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ حق بیان کر رہا ہے کہ میرا حق لوگوں کی گردن پہ کیا ہے. اب تک آپ نے قرآن مجید میں نوٹ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جب کسی حکم کو فرض کرتا ہے تو کسی عبادت کے بارے میں بیان کرتا ہے تو بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے، کتب علیکم الصیام کہ ہم نے تمہارے پر روزے فرض کر دیے. یعنی خطاب کرتا ہے اے مومنین تمہارے پر روزے فرض ہیں، اے مومنین تمہارے پر جہاد فرض ہے، اے مومنین تمہارے پر نماز فرض ہے. لیکن حج کی عبادت میں یہ نہیں کہا کہ اے مومنین تمہارے پر حج فرض ہے. یہاں پہ کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کا حق ہے لوگوں کی گردنوں پہ، یعنی مومن ہو یا نہیں ہو، مسلمان ہو، اہل کتاب ہو، تمہارے پر
حج جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ دین ابراہیمی میں حج چلا ہے. علی الناس تمام لوگوں پہ حج واجب ہے. ٹھیک ہے. وللہ علی الناس اللہ کا حق لوگوں کی گردن پہ یہ ہے کہ تم اللہ کے گھر کا قصد کرو. حج کہتے ہیں حج البیت، یعنی حج یا حجاجہ کا لفظ جو ہے قصد کرنے، ارادہ کرنے کے معنی میں آتا ہے. میں نے پچھلی دفعہ یہ بیان کی تھی بات، اور لوگ کم تھے، میں دوبارہ اس بات کو اس نقطے کو بیان کر دوں کہ ہمارے ہاں ایک ٹرم جو حاجی کی مشہور ہے وہ غلط مشہور ہے. جو حج سے آتا ہے اسے حاجی نہیں کہتے، جو حج کا ارادہ کرتے ہیں اسے حاجی کہتے ہیں، کیونکہ حج کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو یہ کہا ہے کہ جو اللہ کے گھر کا ارادہ کرے، من استطاع الیہ سبیلا. ٹھیک ہے. جس کے لیے استطاعت، یعنی اس کے لیے تمام راستے کھلے ہوئے ہوں، اس کو استطاعت حاصل ہو چکی ہو. اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر حج کو واجب نہیں کیا، یعنی حج واجب ہی اس پہ کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے. اس لیے وہ لوگ جن پہ استطاعت نہیں آئی ہے، جو مستطیع نہیں ہوئے، ان پہ حج واجب نہیں ہے، اس لیے ان کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا میں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ خطاب کر رہا ہے صرف ان لوگوں کو کہ جن پہ حج واجب ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نماز کو نہیں مانتے تو تم اپنے ایمان کے یا اپنے مومنیت، اپنے ایمان کو، اپنے مومن ہونے کو جو ہے وہ داغدار کرتے ہو. اگر تم روزہ نہیں رکھتے تو اپنے ایمان پہ ضرب لگاتے ہو. لیکن اگر تم حج نہیں کرتے جبکہ تمہارے اوپر واجب ہو چکا ہو تو تم اپنی انسانیت کو داغدار کرتے ہو، یعنی تم اپنے انسان ہونے کو جو ہے وہ ڈینائی کرتے ہو کہ میں انسان نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں پر یہ میرا حق ہے، ان کی گردنوں پر. اور کن لوگوں پر؟ اس کے بارے میں فرما دیا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جن کو میں نے استطاعت دی ہے اس راستے پہ جانے کی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میں پروردگار ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں تمہارے اس حج کے پیسے کا امیدوار نہیں ہوں کہ یہ حج کا پیسہ یا تم میرے پاس آؤ گے تو مجھے کوئی فائدہ ہو جائے گا. کہتے ہیں اگر تم نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ومن کفر، یہ بھی نہیں کہتا کہ تم مسلمان نہیں ہو. ومن کفر، جو کافر ہو جائے اس بات سے، یعنی استطاعت آنے کے بعد حج پہ نہ جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر کا لقب دے دیا، یعنی اس نے انکار کیا، وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو گیا. فإن اللہ، بس تمہارے پیسے کی، تمہارے حج پہ آنے کی زبردستی تمہیں بلانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے عن العالمین، تمام جہانوں سے، یعنی یہ جہان جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، ان کا ذکر آیا جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ کے قبضے میں وہ تمام عالمین ہیں. تمہارے حج پہ آنے کی اللہ تعالیٰ کو چاہت نہیں ہے، لیکن تمہاری گردن پہ حق ہے. اس کی مثال ایک ہمارے دوست ہیں، وہ بڑی اچھی مثال دیتے تھے. کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ صبح گھر کا دروازہ کھول کے باہر آفس جانے کے لیے نکلیں اور سامنے ایک بہت بڑا باکس پڑا ہو، اور اس باکس کو جب کھولیں تو اس میں کچھ چیک بکس ہوں، کچھ ڈاکومنٹس ہوں، کچھ چابیاں ہوں، اور کہا جائے کہ یہ کچھ لاکرس کی چابیاں ہیں، یہ چیک بکس آپ کے نام پہ ہو گئی ہیں، یہ سارے کاغذات جو ہیں کچھ فیکٹری آپ کے نام پہ ہو گئے. یعنی بیٹھے بیٹھے آپ اربپتی ہو جائیں، بیٹھے بیٹھے آپ اربپتی ہو جائیں. اس کے بعد آپ ڈھونڈیں کہ کس نے بھیجا ہے، اس پہ نام نہ لکھا ہو. آپ ساری عمر اس پیسے سے اللہ کی، جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کرتے ہیں، اس سے اپنا کاروبار بھی چمکائیں، اس سے عبادات بھی کرتے ہیں. آپ سے کوئی سوال کرے آپ کے دل میں چاہت کس بات کی ہے، تو آپ کہیں مجھے چاہت اس بات کی کہ جس نے مجھے یہ ساری توفیقات دی، جس نے مجھے یہ ساری نعمتیں دی، جس نے یہ ساری چیزیں میرے شامل حال کی، میں کم از کم ایک دفعہ اس کا شکریہ ادا کر دوں. وہ ڈھونڈتا ہے اس شخص کو. آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں دی، صحیح سالم ہاتھ پیر دیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ناک دی سونگنے کے لیے، حواس خمسہ دیے، نیک محبت کرنے والے ماں باپ دیے، محبت کرنے والی اولاد دی. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے کسی بھی استحقاق کے بغیر کہ ہمیں ان کا حاصل نہیں تھا کہ ہم ان کو حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری نعمتیں ہمیں دی اور کہا کہ یہ جو نعمتیں تمہیں دی ہیں تو تمہارے اندر کم از کم فطری طور پہ تمہارا یہ تقاضا ہونا چاہیے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہارے پاس میں اتنی جیسے کہتے ہیں دولت یا اتنی تمہیں استطاعت دے دوں کہ تم میرے گھر تک آ سکو، تو تمہارے اوپر ضروری ہے، تمہاری گردن پہ واجب ہے کہ تم میرے گھر کی زیارت کے لیے آؤ. تو حج کے اندر کچھ چیزیں جو ضروری ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ آج ہم شاید آیات کی ذرا تفصیل نہ بیان کر سکیں، میں صرف حج کی اس آیت سے متعلق آپ کے سامنے 4-5 چیزیں بیان کروں گا. بہت مختصراً کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں، آج ہم نے 9-10 پہ شروع کیا تو 8-10 پہ، تو 9-10 تک میں انشاءاللہ اس کو کوشش کروں گا ختم کرنے کی. 5-6 چیزیں میں اس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ایک میں کیا بیان کروں گا، لیکن 2 حج کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. ایک حج ہوتا ہے کہ حج کس طرح سے واجب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حج کیسے ادا کیا جاتا ہے. حج کیسے ادا کیا جاتا ہے وہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو حج پہ نہیں جا رہا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حج کیسے ادا کرنا ہے، اس کو ابھی ان معاملات کو جاننا ضروری نہیں ہے. لیکن حج کس پہ واجب ہوتا ہے یہ سب کو جاننا ضروری ہے. کیا پتا کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے پر حج واجب ہے، کیا پتا کوئی اپنا حج واجب سمجھ رہا ہو اور خامہ خواہ میں گلٹی فیل کر رہا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ کھا کے بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہا. تو اس لیے میں کچھ چیزوں کو بیان کروں گا، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو. چھوٹے سے مراد بلوغ کی حد کو پہنچ چکا ہو اس کے بعد.
تو حج کی چیزوں میں کچھ بیان کروں گا کہ حج کس طرح سے واجب ہوتا ہے، حج کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور اس کے بعد حج کس پر واجب ہوتا ہے اور کس وقت پر واجب ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں اس کی وجوہ کے، اس کے بعد کیا قرضہ لے کے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، استطاعت کیا چیز ہے، یعنی استطاعت اگر کسی کے اوپر آ گئی کیا استطاعت کا حصول واجب ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کسی طرح حج کے پیسے ہمارے پاس آ جائیں اور ہم استطاعت حاصل کر کے مستطیع ہو جائیں اور پھر حج پہ چلے جائیں، کیا یہ ضروری ہے؟ یا اگر کوئی ہمیں حج کا گفٹ دیتا ہے، کوئی اتنے پیسے دیتا ہے کہ آپ حج کر لیں، اسے حج بذل کہتے ہیں، بے ذال لام، حج بذل، ٹھیک ہے، بدل نہیں ہے بذل، تو کیا اس حج کو انجام دینے میں کوئی قباحت ہے؟ پھر استطاعت میں کتنی قسم کی استطاعتیں شامل ہیں، اور اگر آپ خود حج نہیں کر سکتے تو کیا آپ کسی کو نائب بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ ان میں سے جتنے بھی ٹاپکس میں کور کر سکا اس ٹاپک میں کور کروں گا، ورنہ حج کی کلاس میں اس کو میں تفصیل سے کور کر دوں گا، یا اگر آپ لوگ چاہیں گے تو اس کو مزید اور تفصیل سے بیان کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کمی کی وجہ سے میں نے ٹوٹے پھوٹے نکات الگ الگ لکھے ہیں، اس لیے میں دیکھ کر آپ کو پوائنٹ وائز بتاتا جاؤں گا، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے گا، بعد میں اس ویڈیو کو اگر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیجیے گا، کوئی سوال ہو تو مجھ سے بعد میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حج کے بارے میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں حج کے اہمیت بیان کی گئی، جس میں فلسفہ حج بیان کیا گیا ہو، جس میں حج کے واجبات بیان کیے گئے ہو، اس میں ایک روایت تقریباً ہر عالم نے لکھی ہے، اور وہ روایت یعنی کامن ہے، سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے کسی بھی مسلمان اس سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ تقریباً تمام کتابوں میں اس روایت کو ضرور ذکر کرتے ہیں۔ اور روایت کیا ہے؟ سنی شیعہ دونوں میں یہ روایت متفق علیہ ہے کہ من صوف الحج حتى يموت بعثه اللہ یوم القیامہ یہودیا اور نصرانیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ من صوف الحج، جس کے اوپر حج واجب ہو گیا ہو اور اس سے وہ روگردانی کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر، حتی یموت، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، بعثہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، یہودین اور نصرانین، یا یہودی یا نصرانی، یعنی اگر کسی کی گردن پہ حج واجب ہو چکا ہو اور وہ کسی بھی وجہ سے، سستی کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے حج نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے یہودی یا نصرانی مبعوث کرے گا، یعنی اس کو کاؤنٹ کرے گا کہ یہودیوں میں سے ہے نصرانی سے، ان کے ساتھ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اب اس میں کتنا تفصیل میں جایا جا سکتا ہے اس پہ ابھی میری بحث نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز، حج واجب کس کے اوپر ہوتا ہے؟ دیکھیں، حج ایک ایسا واجب ہے کہ جو ہر ایک پہ واجب نہیں ہوتا۔ نماز ہر روز پڑھنی ہوتی ہے، روزہ سال میں ایک دفعہ رکھنا ہوتا ہے، خمس سال میں ایک دفعہ دینا ہوتا ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ دینی ہوتی ہے، کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو سال میں ایک دفعہ دینی ہوتی ہیں اور تکرار ہوتی ہیں، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہوتی ہے، اور اگر فرض ہونے کے بعد ادا کر دی تو پھر آپ کے اوپر دوبارہ آپ مستطیع ہو جائیں، دوبارہ حج واجب نہیں ہوتا، مستحب حج آپ ادا کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی چاہیں حج ادا کریں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پیسہ اس میں خرچ ہوتا ہے، لیکن زیادہ حج کرنے میں اسراف نہیں کہا جاتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں 10 حج کر چکا ہوں یا 14 حج کر چکا ہوں یا 20 حج کر چکا ہوں، تو بعد ہمارے مومنین میں سے کہتے ہیں کہ بھائی اتنا پیسہ جو تم حج پہ خرچ کرو کسی غریب پہ خرچ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور رسول نے حج کی اتنی تاکید کی ہے، مولا علیہ السلام سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، امام صادق علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد پھر جتنے بھی امام ہیں ان میں سے 2-3 اماموں میں سے یہ اتنی تاکید کے ساتھ ہے، اور دعائیں خود جو رمضان کی دعائیں ان میں سے یہ ہے کہ اے اللہ مجھے حج کی نعمت سے سرفراز فرما اور ہر سال مجھے اس نعمت سے سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی تو اللہ سے دعا ہوتی ہے، خود ائمہ علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے کہ ہر سال حج کی نعمت کو مانگو، کیوں؟ کیونکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ صلی علی محمد وعلی محمد، اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ کبھی بھی کوشش کرو کہ حج میں کوتاہی نہ کرو، کیونکہ اگر اللہ کے گھر میں خلوت ہو گئی تو اس کا حساب تم سے قیامت میں لیا جائے گا۔ اس کا خلاصہ اس طرح سے، مجھے روایت کے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں، لیکن خلاصہ یہ کہ کوشش کرو کہ حج میں کبھی خلوت نہ ہو۔ ہر کوئی اگر یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ میں نہیں گیا چلو کوئی اور تو گیا ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ جو ہے وہ بیمار ہوا اور اس کو طبیب نے کہا کہ تمہیں بہت سارے جسے کہتے ہیں دودھ کی ضرورت ہے، ایک تالاب میں دودھ ہو اور اس میں تم جو ہے وہ ڈبکیاں لگاؤ، اس میں تم غسل کرو۔ تو اتنا دودھ کہاں سے لے کے آتے؟ تو اس نے سارے اپنے رعایا کے اندر اعلان کروا دیا، ایک بڑا سا ہاؤس جو ہے وہ بنوا دیا اور اس میں ایسے جگہ بنا دی انٹرنس کہ اس میں لوگ دودھ لا کے ڈال سکیں۔ کہا کہ ہر کوئی اپنے گھر سے ایک ایک گلاس دودھ اس میں لا کے ڈالے تاکہ بادشاہ اس میں نہا سکے۔
رات کے وقت لوگ آئے, گلاس بھر کے ڈالتے رہے, دیکھ رہے تھے لوگ کہ گلاس لوگ لے کے آئے اور ڈال رہے ہیں. ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ چلو میں نے اگر پانی ڈال دیا تو دوسرا تو دودھ ڈال ہی دے گا, ایک میرے گلاس پانی سے کیا ہوگا. جب صبح دیکھا تو اس میں پانی ڈالا دی. ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے نہیں ڈالا تو کیا ہوگا, کوئی دوسرا ڈال دے گا. تو جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس بارے میں اپنی ذمہ داری کو اپنا سمجھ کر انجام دینے کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں کہ حج زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے. اب حج کے اندر جو ہے وہ استطاعت آ گئی. ابھی میں بتا رہا ہوں استطاعت کیا ہوتی ہے. حج کے اندر اگر استطاعت آ گئی, پہلے اس بات کو بیان کر دوں. اب استطاعت آنے کے بعد اگر آپ نے وہ تمام مقدمات جو حج کے لیے ضروری ہیں وہ انجام نہیں دیے, ٹھیک ہے, اور وہ پیسہ آپ کے پاس سے چھن گیا, ختم ہو گیا, خرچ ہو گیا, تو یہ حج آپ کی گردن پہ واجب ہے. ایسا واجب کہ دوبارہ اگر اس پہ جانے کے لیے آپ کو بھیک بھی مانگنی پڑے تو آپ بھیک مانگ کے اس پیسے کو حاصل کریں اور حج پہ جائیں. اور وہ مقدمات کیا ہوتے ہیں؟ مقدمات یہی ہوتے ہیں کہ آپ پاسپورٹ بنوائیں, وہ کاروان جو جانے والا ہے اس پر رجسٹریشن کروائیں, اور جو بھی مقدمات اور اس کے علاوہ ہیں وہ سارے وسائل فراہم کریں. مثال کے طور پہ حج جو ہے وہ جون کے مہینے میں ہے, لیکن اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ جنوری کے مہینے یا فروری کے مہینے سے شروع ہو رہی ہے. تو اب اگر آپ کے پاس پیسہ آیا ہے مثلا مئی کے مہینے میں, حج تو ایک مہینے بعد ہے, لیکن مقدمات آپ فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ رجسٹریشن کا ٹائم نہیں بچا. اب آپ جو ہے وہ کام جو ویزے کے اور تمام ارینجمنٹ ہیں ہوٹل کے اور تمام چیزوں کے وہ نہیں کر سکتے. تو اب یہ استطاعت آپ کے اوپر آئی نہیں, ٹھیک ہے, یہ استطاعت آپ کے اوپر آئی نہیں. لیکن اگر آپ نے وہ تمام مقدمات فراہم کیے, آپ نے فروری کے مہینے میں پاسپورٹ, پیسہ سب کچھ جمع کرا دیا, اور اس کے بعد سعودی گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ حالات خراب ہے, کسی نے کسی پہ بم مار دیا, ایران نے فلاں جگہ بم مار دیا, غزہ پہ یہ حملہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, ہم حج کو اس سال تعطیل کر رہے ہیں, جیسے کورونا میں ایک سال حج تعطیل رہا. تو اب آپ نے مقدمات فراہم کر لیے, سعودی گورنمنٹ نے حج کو ممنوع کر دیا. اگلے سال آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا یا آپ کے والد کو خدا نہ خاصہ کسی گھر میں کوئی بیماری لاگو ہوئی, سارا پیسہ خرچ ہو گیا. تو کیونکہ آپ مقدمات فراہم کر چکے تھے اور وہ پیسہ خرچ ہو گیا, تو اب آپ کی گردن پہ بوجھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب گردن پہ بھاری نہیں ہے. لیکن اگر آپ مقدمات فراہم نہیں کیے اور وہ پیسہ ضائع ہو گیا, تو اب آپ کو بھیک بھی مانگنی پڑے, تو وہ آپ کو مانگ کر حج کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو استطاعت کے بارے میں اکثر مسکنسیپشن پایا جاتا ہے, وہ کیا کہ استطاعت سے مراد صرف مالی استطاعت ہے. وہ کہ مالی استطاعت سب سے ضروری ہے کہ اتنا مال ہو انسان کے پاس صحت بھی ہو, 6 فٹ کا ہو, ٹھیک ہے, ورزش کار ہو, لیکن پیسہ نہ ہو. بدنی استطاعت ہے لیکن پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. زمانی استطاعت ہے, ٹائم بھی بہت ہے, رجسٹریشن ہو رہی ہے, خود رجسٹریشن کر رہے لوگوں کی, لیکن پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. راستے بھی کھلے ہوں لیکن پیسہ نہیں ہے, تو یہ ساری استطاعتیں آتی نہیں. لہٰذا استطاعت کو علماء 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک استطاعت مالی استطاعت, نمبر 2 جسمانی استطاعت, نمبر 3 طریق کہتے ہیں راستے کو, ٹھیک ہے, طریقی راستے محفوظ ہوں. نمبر 4 زمانی استطاعت, یعنی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ آپ حج کے لیے رجسٹریشن کر سکیں. ان 4 استطاعتوں میں سے مالی استطاعت سب سے ضروری ہے, جس کے بارے میں لوگوں میں بڑے مسکنسیپشن پائے جاتے ہیں. مثال دوں آپ کو, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مالی استطاعت سے مراد یہ ہے کہ میں پہلے بتا دوں کہ اس میں علماء کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جانے کا, سواری کا, کھانے پینے کا خرچے کا, گھر میں جو پیچھے جن کو چھوڑ کے آ رہے ہیں ان کے خرچے کا, اگر آپ اسی گھر کے سربراہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ جب واپس آئیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو لالے پڑ جائے کہ بھائی میں تو سارا اپنا خرچ کرا, ایک دفعہ تنخواہ بھی نہیں ملی, ٹھیک ہے, اور آپ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. تو آنے کے بعد جو خرچہ ہے اور جو پچھلا مہینہ چھوڑ کے گئے, یہ تمام خرچے کے پیسے ہوں. پیچھے آپ کے گھر والے بھی سفر نہ کریں, پتہ چلا گھر والوں کو بھوکا چھوڑ دیں کہ میرا حج تو واجب ہے, تم لوگ ایسے بھی کھانا ہے, بس چاول اور دال اور روٹی چاہے پاپے کھا کے گزارا کرو, ایسا بھی نہیں. ان کا پراپر جیسا وہ کھانا پینا کرتے ہیں ان کا پراپر انتظام ہو, آنے کے بعد آپ کو کسی قسم کی مشکلات نہ ہو, اور ضروریات زندگی کوئی ایسے آپ کی گردن پہ واجب نہ ہو کہ مثلا آپ محتاج ہیں کسی سواری کی, گاڑی لینی ہے, آفس جانے کی گاڑی نہیں ہے, کسی سے لفٹ مانگ کے جاتا ہے, بس میں جاتا ہے, اور آپ کہیں نہیں میں تو حج کروں گا, میرے پاس اتنے پیسے آ گئے میں گاڑی نہیں لوں گا, حج کروں گا. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ضروریات زندگی کو چھوڑ کر تم حج نہیں کر سکتے. اگر ضروریات زندگی موجود نہیں ہے تمہارے پاس اور اس کی تمہیں ضرورت ہے, تو تمہیں پہلے ضروریات زندگی پوری کرنی ہے, پھر اس کے بعد پیسے بچیں تو حج کرنا ہے. اگر پیسے ختم ہو جائیں تو پھر تمہارے پر حج بھی واجب نہیں ہوا. اب ضروریات زندگی میں لوگوں نے بڑی اپنی وہ لگائی ہوئی ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ انجینئرنگ لگائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہماری بیٹی تو ابھی جو ہے ہمارے گھر میں تو بیٹیاں بیٹھی ہیں اس لیے ہم حج نہیں کر سکتے. بیٹی ابھی 6 سال کی ہے لیکن بہانہ کیا بنایا ہوا ہے کہ ہم حج نہیں کر سکتے. میرے اوپر تو بہت بڑا قرضہ ہے, وہ 20 سال کی مورگیج دینی ہے اس کو, ٹھیک ہے. سنگاپور بھی جا رہا ہے, ملائیشیا بھی جا رہا ہے, ڈزنی لینڈ میں بچوں کو گھمانے لے کے جا رہا ہے, ودر زیارتوں میں بھی جا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن کیا کیونکہ مخلوط ہوں اس لیے نہیں. ایسا قرضہ جس کو آپ نے فوری ادا نہ کرنا ہو اور جو آپ کے پاس ایک دم سے پیسہ آ جائے
اور اس قرضے کے دینے کے بعد بھی آپ کے پاس وہ پیسہ بچا ہو تو آپ پہ حج واجب ہے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ پاسبل ہے کہ بعض ایکسٹریمسٹ لوگ ہوتے کہتے ہیں نہیں کچھ بھی ہو جائے مجھے حج کرنا ہے, میں کچھ نہیں دیکھتا, میں گاڑی میں اب تک بس میں آ رہا 2 مہینے اور بس میں چلا رہا ہوں, پھر پیسے آ جائیں گے. نہیں, ضروریات زندگی اگر ہیں تو آپ حج تو کرائیں گے, لیکن وہ حج آپ کا واجب حج پورا نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ میں تو 1 مہینہ پہلے روزہ رکھ لیا, میں رمضان میں جو ہے گرمی موت میں نہیں رکھ رہا, ٹھیک ہے, یا فجر سے پہلے آپ کہیں رات کو بھی نماز پڑھو, صبح اٹھا نہیں آتا مجھ سے, تو وقت سے پہلے جو واجب کا وقت ہے اس سے پہلے واجب ادا نہیں ہوتا, تو اس لیے وقت پر جو ہے اس کو ادا کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور سوال بھیجے بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں عموماً بیان نہیں ہوتی, اس لیے میں ان کو بیان کر دوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے, خواتین بھی جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے مردوں سے لڑائی نہ کریں کہ بھائی ہمارے اوپر حج واجب ہوا یا نہیں ہوا, ہمارے لیے پیسے نکالو. وہ بھی سب چیزیں ابھی اس میں باتیں انشاءاللہ آ جائیں گی, کہاں تک شوہروں کو بیویوں کو حج کرانا ضروری ہے, کہاں پہ ضروری نہیں ہے, اور کہاں پہ بیویوں پہ ضروری ہے کہ حج ان پہ واجب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک سوال بھیجیں محمد والے محمد. کہ میں اس بات کو بیان کر سکوں. دیکھیں آپ نارمل زندگی گزار رہے ہیں, ایک دم سے آپ کے پاس پیسہ آ گیا, اور ضروری نہیں ہے کہ مثلاً باپ کے اوپر حج واجب ہوا ہو اور بیٹے پہ نہ ہوا, اور یہ بھی ضروری ہے کہ بیٹے پہ ہو جائے باپ پر بھی ہوا واجب. مثلاً ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ بیٹے پہ حج واجب ہو گیا, ماں باپ پہ حج واجب نہیں ہوا, بیوی پہ حج واجب ہو گیا, شوہر پہ بیچارے پہ حج واجب نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ہوتا ہے بعض دفعہ شوہر پہ واجب ہو گیا, بیوی پہ نہیں ہوا, وائس ورسا. ٹھیک ہے, دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. مثال دوں آپ کو, مثلاً بیٹا معذور پیدا ہوا, خدا نہ خاصا امریکہ میں معذور بچہ پیدا ہوا تو بڑی فیسلٹیز ملتی ہیں. ٹھیک ہے, باپ بیچارہ کیسے تیسے کر کے ہاسپٹلوں کے خرچے کر کے اس کو بچا بچو کے رکھتا ہے, اور جیسے کہتے ہیں نا کہ کھانے پینے کے پیسے ہوتے ہیں اور بس ہاتھ پیر بندھے ہوتے ہیں, کچھ زیادہ خرچہ نہیں کر سکتا. لیکن گورنمنٹ نے کہا کہ میں اس بچے کے نام پر مثلاً $50,000 ڈال رہا ہوں. اب یہ بچے کے پیسے آ رہے ہیں, اس بچے پہ حج واجب ہو گیا. مثال کے طور پہ اندھا ہے, یہاں سے گورنمنٹ نے کہا میں اس کے پیسے $50,000 ڈالوں, تو اس بچے پہ اندھا ہونے کی وجہ سے حج ثابت نہیں ہوگا. اب یہ بچہ جو ہے مستطیع ہو گیا, باپ مستطیع نہیں ہے. یہ مثال دو, بیوی کا مہر شوہر نے دینا ہے, اصل جو پھڈے والا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, بیوی کا شوہر کو مہر دینا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی بیچارہ دولہا پھنس جاتا ہے, اسی وقت جو ہے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی اب تو پھنس گیا, مرغا چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے, وہ تو 10 لاکھ روپے, وہ اس کی شکل نہیں ہے 10 لاکھ دینے والی ہے, وہ بھی شرما حضوری میں اگر نہیں کرتا بڑی مشکل سے لڑکی میں دیا, رشتے والی خالہ کو جو ہے وہ میک اپ ہوئی تصویریں دکھا کے جو ہے لڑکی ڈھونڈی ہے, اور اگر ابھی میں نے کہہ دیا میں نہیں دے سکتا مہر تو شادی کینسل ہو جائے گی. تو بیچارہ شرما حضوری میں کہہ رہا تھا 5 لاکھ مہر یا $50,000 مہر, لیکن بعد میں اس کی بیچارے کی شکل ہی نہیں ہوتی 50,000 دے سکے. ہاں اب چونکہ وعدہ کر لیا ہے تو دینا تو ہے, اگر بیوی خود سے معاف کر دے تب کی الگ سے بات ہے. ٹھیک ہے, اس کی پھر میں اس بحث میں نہیں آ رہا معاف کب کیا جاتا ہے, کیسے کیا جاتا ہے, وہ پھر آپ لوگوں کے مسئلے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ کہ اب بیوی کا مہر ہے, مثال کے طور پہ $20,000 بیوی کا مہر ہے, آپ نے ابھی تک دیا نہیں, آپ حج پہ جانے لگے, بیوی نے کہا مجھے میرا مہر دو. قرضے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یہ واجب فوری ہے. اگر کسی کا قرضہ آپ کی گردن پہ ہے اور وہ نماز کی حالت میں آپ کے پاس آ جائے, آپ واجب نماز پڑھ رہے ہیں, آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, پیچھے سے آگے کسی نے ہاتھ رکھ دیا, میرا قرضہ نکالو, تم نے 1 سال کے لیا تھا, اب 1 سال 2 مہینے ہو گئے, جلدی سے میرا قرضہ دو. تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ نماز توڑیں اور جائیں. اگر آپ کے پاس ضروری آپ کے پاس وہ پیسہ پڑا ہے تو آپ نماز توڑ کے جائیں اور پھر اس کو قرضہ دے کے پھر آ کے نماز کو اپنی دوبارہ پڑھیں اگر وقت آپ کے پاس ہے تو. قرضہ واجب فوری ہے, لیکن دوسری طرف سے شریعت جو قرض دینے والا ہے اس کو مقید کرتی ہے کہ اگر تمہارا قرض کسی کے پاس ہے, مدت پوری ہو گئی ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ قرض نہیں دے سکتا, تو تم مطالبہ نہیں کر سکتے اس سے. تم اس کو مدت, اس کو قرض ہوتا ہی ہے, قرض اصل میں کہتا ہے کہ یقرض اللہ قرض, یعنی یہ قرض دیا ہی اللہ کے لیے جاتا ہے, یہ کوئی بزنس تھوڑی کر رہا ہے اس سے, یہ قرض دیا ہی اللہ کے لیے جاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قرض دیا جاتا ہے, تاکہ اس پہ آپ نے کوئی ایکسٹرا پیسہ لینا ہوتا ہے, یہ ثواب کے لیے ہوتا ہے. اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے, اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے, سویر بھی ہو سکتی ہے, اسی جیسے کہتے ہیں قرض الحسنہ, نیکی, وہ قرض جو نیکی ہے اصل میں. ٹھیک ہے نا, تو کہتے ہیں کہ وہ اس کو ٹائم دیں. خیر وہ قرض کی بحث الگ ہے. تو اب کیا بات ہے کہ اب ایک شخص ہے کہ جس کے اوپر مہر اپنی بیوی کا ہے, اور بیوی کو پتا ہے کہ اگر میں نے سبھی مہر مانگا, اس کے پاس حج کے اتنے پیسے ہیں اور مہر کے بھی اتنے پیسے ہیں, تو آپ اس بیچارے کو آپ تکلیف میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کا مہریہ ابھی تک آپ نے 15 سال سے 10 سال سے نہیں مانگا تھا, آپ نے دیکھا کہ یہ جا رہا ہے, مجھے لے کے نہیں جا رہا, تو آپ اس سے کہیں بھائی میرا تو قرض نکالو, اور قرضہ دینا تو واجب ہے. تو یہاں پہ قرضہ دینا واجب نہیں, اس بیچارے کو جانے دیں قرض پہ, اگلی دفعہ آپ کو لے جائے گا, اللہ تعالیٰ برکت دے گا. ٹھیک ہے,
اللہ تعالیٰ برکت دے گا. ہاں اگر اس میں دیکھنا پڑے گا کہ بیوی قرضہ جب مانگتی ہے, اپنا مہر جو مانگتی ہے, اس کی مانگنے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. مثال دوں آپ کو کہ مثلا ایک دفعہ وہ قرضہ مانگتی ہے اور شوہر مثلا وہ کسی درس ورس میں جاتی ہے, مولانا صاحب نے بتا دیا تم قرض اب جو ہے اپنا مہر واپس لے سکتی ہو, یوں کر سکتی ہو, یوں کر سکتی ہو. اس نے جا کے حملہ کر دیا اپنے گھر والوں کے اوپر, مجھے میرے میاں سے مہر دلواؤ. میاں بیچارہ کہہ رہا ہے میں ابھی میں نے بڑی مشکل سارے کام کیے ہیں, مجھے حج پہ جانا ہے, یا کوئی بھی کام میں نے بزنس اسٹارٹ کیا ہے, وہ کہ تم دے سکتے ہو. کہ میں ابھی نہیں دے سکتا, میں دے دوں گا, تم آہستہ آہستہ دے دوں گا. تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی مشکل پیش نہ آئے, اور دوسری بات یہ کہ کوئی حرج نہ ہو. حرج مثلا میاں نے سمجھا کہ کہا کہ ٹھیک ہے قرضہ تو میں یہ مہر تو میں نہیں دوں گا, تم جو بھی کر لو, اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے یا گھریلو جھگڑوں تک پہنچ جائے تو تب بھی بیوی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. وہ کہہ دے گا ٹھیک ہے بھائی مہر تو نہیں دے سکتا, طلاق دے سکتا ہوں خدا کا خاصا, مطلب نوبت اگر اس طرح تک پہنچنے والی ہے تو پھر بیوی کے اوپر ضروری نہیں ہے وہ قرض مانگے. ہاں دیکھیں اگر شوہر دے سکتا ہے آرام سے تو پھر مانگے. تو جو لوگ اپنے گفٹ کے طور پہ بیوی کو لے آ رہے ہیں, تو میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ مہر کی رقم کو ہی بیویوں کو گفٹ کرے تاکہ ان پہ حج واجب ہو جائے. ٹھیک ہے, مہر بھی واجب بھی ہو جائے گا اور ان کے اوپر بھی حج واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ مردوں کے لیے. اب خواتین کے لیے اچھا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اب ٹائم میرے پاس بہت کم بچا ہے, میں اس کو جلدی سے کر کے ختم کرتا ہوں. اب قرضے کے بارے میں ایک اور چیز آپ کے ذہن میں بتا دوں کہ ایک کیا قرضے کے ذریعے حج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. قرضے 3 قسم کے آپ تصور کر سکتے ہیں ذہن میں. ایک یہ کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں. آپ نے مثال کے طور پہ فلاں بھائی نے مجھے قرض دیا 1 سال کے لیے, اور وہ اتنا قرض ہے کہ میں اگر ان کو واپس کروں تو یہ حج کر سکتے ہیں اسے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا یہ مجھ سے مانگ سکتے ہیں قرضہ؟ اگر میں دینے کی استطاعت رکھتا ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ مجھ سے قرضہ واپس لیں اور اس پہ حج کریں, اگر وہ ساری شرائط جو پوری ہوتی ہیں وہ ہو جائیں. اور اگر میں قرضہ نہیں دے سکتا مثال کے طور پہ, تو اب اس کو زبردستی مانگنا کہ مجھے حج پہ جانا ہے, رجسٹریشن ہو رہی ہے جدید پیسے, وہ ان کے اوپر ضروری نہیں ہے. حج بھی آپ کے اوپر واجب نہیں ہوا. یعنی وہ پیسے جو آنے ہیں آپ کے پاس قرض کی صورت میں جو آپ نے دیے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے اوپر حج کے سارے اخراجات پورے کرنے کی طاقت آ جاتی ہے, اور وہ قرضہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے قرض لینے والا, تو پھر بھی آپ کے اوپر قرض جو آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہوا. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے, کسی سے قرضہ لیا ہوا ہو. مثال کے طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے کو قرضہ حج نہیں کر سکتے. وہی جو میں نے مثال پہلے دی تھی کہ آپ نے گھر لیا مطلب $50,000 $2 لاکھ $3 لاکھ کا, اور آپ ہر مہینے اس کی $5,000 یا $3,000 کا ٹیسٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بینک میں آپ کے پاس مثلا $15,000 $20,000 $40,000 پڑا ہوا ہے, یعنی وہ حج کی استطاعت آپ کے پاس آ رہی ہے, یا اتنا پیسہ آ گیا کہ آپ کہیں کہ جی قرضے کی وجہ سے حج نہیں کرا, پیسے تو آپ کے پاس ہیں. یا تو یہ کہ وہ پیسہ جو آپ کے پاس آئے آپ فوراً اس قرضے کو ادا کر دیں اور پیسہ آپ کے پاس سے چلا جائے, تو حج کی استطاعت نہیں آتی. لیکن وہ پیسہ آپ کے پاس ہو اور آپ قرضے کی قسط جیسے روٹین میں دیتے ہیں اسی طرح دیتے ہوں, اور یہ پیسے اتنے ہوں جس سے حج کیا جا سکے, تو پھر آپ کے اوپر حج ہو جاتا ہے, آپ کو حج کرنا ہے. پھر اس کے بعد حج کے لیے قرض دینا. مثال دو اس کی, یعنی یہ نارمل مثالیں جو عموماً پیش آتی ہیں, بہت ساری چیزیں میں یہاں سے ہٹا دی ہیں. مثال کے طور پہ حج ہو رہا ہے 5 لاکھ روپے میں, مثال کے طور پہ حج 5 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے, میرے پاس 4 لاکھ روپے ہو گئے. فروری کے مہینے سے یا جنوری کے مہینے یا فروری کے مہینے سے حج کی رجسٹریشن شروع ہو رہی ہے, اور مجھے پتا ہے کہ میں جون میں حج آنے سے پہلے, ٹھیک ہے, مارچ تک یا اپریل تک پیسے پورے کر لوں گا. میں کسی سے قرض لے لیتا ہوں, 3 لاکھ میرے پاس سے, میں نے 1 لاکھ بھائی سے, باپ سے, آفس سے کہیں سے قرض لے لیا. ٹھیک ہے, آسانی سے مل بھی جائے گا, اور حج آنے سے پہلے میں اس کو ادا بھی کر دوں گا. میں نے قرض لے لیا, تو کیا میں اس سے حج کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ یا آپ لوگوں کے ذہن میں کنڈیشن بن رہی ہے کیا ہے کہ 3 لاکھ روپے آپ کے پاس سے 4 لاکھ کا حج ہوتا ہے. جنوری میں حج, جون میں حج ہے, آپ نے بھائی سے یا باپ سے 1 لاکھ دے دی, 4 لاکھ ہو گیا, آپ نے رجسٹریشن فارم بھر دیا اور آپ پیسے ادا بھی کر دیں گے. لیکن ایک سوال, حج سے پہلے کچھ اور واجبات آپ کے اوپر ہیں. اگر آپ نے اپنے مال کا خمس نہیں دیا ہوا, اور یہ حج سے پہلے آپ اگر جاتے ہیں خمس نکالے بغیر, تو وہ حج تو ادا ہو جائے گا, لیکن گناہ گار. ابھی ایسی ہے جیسے مثال صحیح نہیں ہے, جیسے چوری کے مال سے حج کرنا, جیسے چوری کے مال سے, کیونکہ کچھ چیزیں کی جیسے کہتے ہیں واجبات آپ کی گردن پر ہیں. مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس تھا تو اس پہ 20,000 خمس ہے, 2 لاکھ تھا تو اس پہ 40,000 خمس ہے, 3 لاکھ تھا تو اس پہ 60,000 خمس ہے.
ٹھیک ہے. اب 4 لاکھ اگر آپ نے قرضہ لے کے کر دیا تو یہ خمس آپ کے اوپر ہے, اس پہ تو 1 سال ہی, لیکن 3 لاکھ تو خمس ہے آپ کے پاس. اگر آپ خمس نکال دیتے ہیں اور پھر وہ قرضہ لیتے ہیں اور حج کے پیسے نہیں ہوتے تب بھی آپ مستطیع نہیں ہوئے. اگر خمس نکالنے کے بعد پیسہ بچتا ہے آپ کے پاس تب آپ مستطیع ہیں. یعنی ایک واجب کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دوسری جگہ سے معاشرت نہیں کی جا سکتی. اگر آپ حج ادا بھی کر رہے ہیں تو یہ واجب ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کو دوبارہ سے حج واجب آپ کی گردن پہ ہوگا جب آپ کے پاس پیسہ ہے. یعنی آپ ضد میں کر کے آ گئے نہیں یار چھوڑو میں دیکھا جائے گا, اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. بعضوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں عبادت کرنے والے. اللہ تعالیٰ جو ہے رحیم ہے, کریم ہے. مناسک حج بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائے, اس کے احکام بھی ہے اس کے رسول کی طرف سے آئے. تو اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے, جبار بھی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے بدلہ لینے والا بھی ہے, اللہ تعالیٰ ذو انتقام بھی ہے. تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھا گیا. صرف صفت رحیمیت اور صفت رحمانیت جو ہے خدا کی ذہن میں نہیں رہنا چاہیے. اچھی بات ہے کہ رہے, لیکن ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں. اب ایک اور سوال کہ حج کی استطاعت کو لانا واجب ہے, یعنی میں مستطیع نہیں ہوں, کیا ضروری ہے میرے اوپر کہ میں حج کی استطاعت حاصل کرنے کی کوشش کروں؟ مثال کے طور پہ میرے اندر ایک ایسا ہنر ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں اگر 2 مہینے کام کروں گا سال بھر, یا 1 مہینے پورا کام کروں گا سال بھر, تو میں حج کے پیسے بھی نکال لوں گا, فوج بھی ادا کر دوں گا, اور پھر میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ میں 4 لاکھ یا 5 لاکھ روپے جمع کر دوں اور حج کراؤں. لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ نہیں, میں کہتا ہوں میں اتنے پیسے ہی نہیں جمع کرنے ہونے دوں گا اپنے پاس کہ میرے پاس حج واجب ہو. میں پورا مہینہ کام ہی نہیں کرتا, میں صرف پورے مہینے میں 3 دن کام کرتا ہوں, 4 دن کی جتنے میرے مہینے کی گزر کے پیسے ہو جائے, کوئی بچے ہی نہ آخر میں. کر سکتے ہیں ایسا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں بس کھانے پینے کے بعد پیٹ بھرتا رہے, تفریح ہوتے رہیں اور ہم اپنے کام کرتے ہیں. تو اس پہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی استطاعت حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد بس میں بہت مختصر کر دیا یہاں پہ, توانائی ہونے کے باوجود, یعنی اس کے اندر توانائی ہے کر سکتا ہے لیکن تب بھی اس پہ ضروری نہیں ہے. ایک اور چیز ہے حج بذل. یہ عموماً ابھی ہمارے ساتھ ہوگا جو لوگ اپنی بیگمات کو لے کے جا رہے ہیں, وہ یہ جسے کہتے ہیں کہ انفاق کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ حج بذل ایک ایسی اصطلاح ہے جو عموماً رائج ہے ہمارے یہاں. بذل کہتے ہیں کوئی آپ کو حج کے لیے اتنے پیسے دے دے کہ آپ کے اوپر حج واجب ہو جائے. یعنی کوئی اتنے پیسے آپ کو دے دے کہ آپ کے اوپر حج واجب ہو جائے. اس پہ خمس بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ خمس کے لیے ضروری ہے کہ 1 سال گزرا ہوا ہو. اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں جو مسکنسیپشن ہے, بعض دفعہ کاروان سالار جو ہے بعد میں پیسے وغیرہ خمس نکالو, آخر وقت میں وہ بیچارہ پھنسا ہوتا ہے کہ میری عبادت داؤ پہ لگی ہے, خمس کہاں سے نکالوں میں؟ اگر خمس کے پیسے نکال دوں ابھی تو میرے پاس حج کے نہیں ہے. تو وہ پیسہ جس کا ابھی سال نہ گزرا ہو اس میں خمس آیا نہیں ابھی. آپ کا پیسہ ہی آپ کے پاس جو ہے وہ مثال کے طور پہ جنوری میں پیسہ آ گیا آپ کے پاس, آپ کا خمس جو دسمبر میں واجب ہوتا ہے, تاریخ آپ کی دسمبر میں, تو آپ نے جون میں حج کر دینا, تو اس پیسے میں تو خمس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک الگ مسائل ہے خمس کے. ٹھیک ہے, تو اب حج بذل کیا ہوتا ہے؟ حج بذل ایک اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر کوئی سیاست نہ ہو اور ایسا گفٹ آپ کو ملے, سیاسی گفٹ نہ ہو, چاہے وہ خاندانی سیاست ہو چاہے وہ دوسری والی سیاست ہو, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی ایسا گفٹ ملے جس میں کہا جائے کہ یہ ہم آپ کو پیسہ دے رہے ہیں کہ آپ اس سے حج کر لیں, تو آپ منع نہیں کر سکتے, آپ پہ لینا واجب ہے. وہ لے کے تمام چیزیں وہ شرائط ہیں اس میں, مطلب ایسا نہ ہو کہ کوئی جاب چلی جائے, وہ چکر میں یہ چلا جائے, وہ ساری چیزیں کنڈیشنز کے بعد ہے. یہ میں صرف حکم بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس تمام مسائل فراہم ہیں. یعنی آپ چھٹی بھی کر سکتے ہیں جاب کی, آپ کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا, وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے اتنے کہ حج واجب ہو گیا, اس کا خرچہ ورچہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے کہ 1 مہینے کا خرچہ تمہارے گھر کا دوں گا, واپسی آؤ گے تو اس مہینے کی تنخواہ بھی تمہیں مل جائے گی, اور یہ حج کے پیسے. تو کیا ہم حج کا انکار کر سکتے ہیں؟ اگر اس میں کوئی سیاست نہیں, مثلا آپ کو رشوت کے طور پہ دیا جا رہا ہو, یا دوسرے الفاظ بولوں میں خاندانی سیاست ہو, خاندان میں وصیت کے معاملے میں کوئی جھگڑا چل رہا ہو اور وہ جانتے ہیں کہ میں اس کو صحیح طریقے سے تقسیم کرواؤں گا, تو مجھے کہ یہ آپ کے اوپر حج بذل کا گفٹ ہے, آپ حج کر کے آئے. ادھر یہ حج پہ گیا 20-25 دن کے لیے, ادھر انہوں نے وصیت کو ادھر بانٹا بوٹا اور سب خلاص کر دیا. تو ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو, سیاست نہ چل رہی ہو, تو یہ بذل, یہ تحفہ لینا آپ کے اوپر ضروری, آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہ ہو گئی حج بذل کی بات. اور ایک اور چیز حج بذل میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بہت مالدار شخص ہے, اس نے اپنے گھر میں خانسامہ رکھا ہوا ہے, یا کوئی ملازمہ رکھی ہوئی ہے, ملازم رکھا ہوا ہے جو اس کے گھر میں کھانا بنا کے اس کو دیتا ہے, اس کی خدمت وغیرہ کرتا ہے. اب یہ سب حج پہ جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے خانسامہ کو کہا کہ بھائی اس کی جو استطاعت نہیں ہے حج پہ جانے کی, اس کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ حج پہ چلو, ہم تمہیں اتنے پیسے دیتے ہیں, تمہاری تنخواہ بھی دیں گے, سب کچھ دیں گے, تم ہمارے ساتھ حج پہ چلو. تو اب اس خانسامہ کو انکار جو ہے وہ خانسامہ اس کو انکار نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حج بذل کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ساری پرابلم جو ہو سکتی ہیں, ابھی ان کی شرائط پہ نہیں آ رہا, وہ نہیں ہوتی, تو تم اس کو لو اور حج پہ جاؤ. یہ ہے حج بذل کا مسئلہ. اس کے بعد ایک چیز جو بدنی استطاعت کے بارے میں ہے وہ بیان کر دوں. میرے خیال کسی نے سوال کیا تھا, وہ میرا بھابھی نے سوال کیا تھا, معائنی,
اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بدنی استطاعت کیا ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. مجھے معلوم ہے اسپیڈ تیز ہے لیکن آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ کلیئر ہے؟ اوکے. وہ کہ تفسیر کا درس تھا لیکن اس آیت کے ذیل میں یہ ساری باتیں آ گئی, پھر اس کے علاوہ موقع نہیں لگے گا, تو میں نے کہا کہ اس کو آیت ہی کے ذیل میں بیان کر دوں. یہ تفسیر نہیں ہے, یہ حج کے بارے میں گفتگو ہے, لیکن حج کی آیت تھی تو میں نے کہا اس کو بیان کر دوں. بدنی استطاعت کے بارے میں جو ہے وہ ذرا اس کو سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص پہ مالی استطاعت آ گئی لیکن بدنی استطاعت نہیں ہے تو آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ خمینی یہ کہتے ہیں کہ اس پہ حج واجب ہی نہیں ہے. اگر بدنی استطاعت نہیں ہے, مثلا بیمار ہے, مثلا بعض لوگوں پہ جو ہے وہ استطاعت آتی ہے بڑھاپے میں, ریٹائرمنٹ کے پیسے ملے, ٹھیک ہے, یا کسی جگہ سے اولاد مالدار ہوئے, اس نے باپ کو پیسے دیے, بابا حج کر جو ہے وہ حج کرا, لیکن باپ کے اندر بیچارے کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے, ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, 3 وال بنے ہیں, یہ حج میں بیچارہ کہاں جائے گا؟ تو بعض دفعہ جو ہے وہ استطاعت جو ہے وہ بڑھاپے میں آتی ہے, حج نہیں کر سکتا. تو دو جو مجتہدین ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ پہ حج واجب نہیں ہے. لیکن کس صورت میں؟ آپ خمینی اور خامنائی کا کس صورت میں کہ اگر جوانی میں آپ پہ حج واجب نہ ہوا ہو اور بڑھاپے میں ہی حج واجب ہوا ہو تب آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہے. لیکن جوانی میں آپ کے اوپر حج واجب ہو چکا ہو, آپ نے اپنی سستی کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے, مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے, کسی وجہ سے حج نہیں کیا, تب آپ کے اوپر حج واجب ہے. اور آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ کسی کو اپنا نائب بنائیں اپنی زندگی کے اندر اور اس کو حج کی بھیجیں اپنی جگہ پہ. اور یہ حج یہ واجب فوری ہے, یعنی فوری کروانا ہے, واجب فوری ہے. آئے تو شیطانی کہتے نہیں, حج آپ کے اوپر واجب ہے. آپ نائب کسی کو اس حج کے پیسے, اگر آپ کے پاس پیسے آئیں تو آپ اس حج کے پیسوں سے کسی کو نائب بنائیں اور اس نائب بنانے کے بعد اس کو اپنی طرف سے حج بھیجیں, حج پر بھیجیں کہ وہ آپ کی طرف سے آ کے حج کو انجام دیں. لہٰذا بدنی استطاعت جو ہے وہ مانے نہیں ہوتی حج کے, جسے کہتے ہیں وجوب. میں اس کو کمپلیٹ کروں پھر اس کے بعد سوال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں خیال اس مسئلے کو میں خیال سمیٹتے ہیں کیونکہ بہت تفصیل سے اس میں چلا گیا ہے. تو یہاں تک آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا. ایک چیز اور جو شاید آپ لوگوں کے لیے ضروری نہ ہو وہ ہے نیابت. یہ جو آپ نائب بناتے ہیں کسی کو, اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ فقہی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے خود حج نہ کیا ہو اور آپ اس کو نائب بنائیں, کیا بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کسی معذور کو نہیں بنا سکتے. آپ خود بھی معذور, ایک اور معذور کو جو ہے وہ ایک اندر دوسرے اندر کو بولے مجھے راستہ دکھاؤ, ٹھیک ہے نا. تو ایسا شخص جو حج کرنے سے معذور ہو جسمانی طور پہ, آپ اس کو اپنا نائب نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے. یا جس پر خود حج واجب ہو اسی ساتھ, اس کو بھی اپنا نائب نہیں بنا سکتے. وہ اس کی تفصیلی مسائل ہیں, انشاءاللہ اس پہ ہم کسی اور وقت اگر موقع لگا تو گفتگو کریں گے. جی. جو نائب آپ بھیجتے ہیں کسی کو حج کے لیے, اگر اس نے حج نہیں کیا, کیا اس کا حج بھی وہی کنسیڈر ہو جاتا ہے؟ کیا مطلب کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے کہ میری طرف سے حج کرائیں, وہ آپ کی طرف سے حج ہے, ہاں, تو جو نائب گیا ہے کیا اس کا حج بھی وہی؟ نہیں, میں نے یہی تو بتایا, نائب کی شرائط میں نے بیان نہیں کی. نائب جس نے حج کیا ہو, یعنی جسے آپ حاجی کہتے ہیں اردو والے زبان میں, یعنی حاجی ہے یا نہیں ہے, یعنی حج کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن دونوں صورتوں میں وہ حج کی نیابت کر سکتا ہے کیونکہ خود وہ مستطیع نہیں ہے. آپ نے پیسے دیے ہیں کہ آپ کی طرف سے وہ حج انجام دے, تو وہ جب حج کر کے آئے گا تو اس کا اپنا حج نہیں ہوگا, وہ اس شخص کا حج ہوگا جس کی طرف سے حج ادا کیا گیا. کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی حج ہو سکتا ہے, عمرے ہو سکتے ہیں لیکن حج ایک ہی ہو سکتا ہے. جیسے میں خود حج کر چکا ہوں لیکن میں نے اپنا حج نہیں کیا, میں نے نیابت کا حج کیا, ٹھیک ہے. تو وہ حج میرا کنسیڈر نہیں ہوگا, وہ اس شخص کا حج ہوگا کہ جس کا میں نے حج انجام دیا. اگر آپ کے پاس استطاعت آ گئی ہے, لائک بس صرف پیسے آئے ہیں, باقی چیزیں نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ جا تو نہیں سکتے لیکن آپ کسی کو توفیق وہ پیسے دے دیتے ہیں. نہیں, اگر آپ کے پاس بدنی استطاعت ہے, جا نہیں سکتے, اس کی وجوہات نہیں, یا تو آپ بیمار ہیں اتنے, فیملی فاؤنڈیشن جیسے ہو جاتی ہے, نہیں, وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر عورت پہ حج واجب ہو جائے تو مرد, اگر شوہر کی اجازت ضروری ہے گھر سے باہر نکلنے کے لیے, لیکن حج اگر واجب ہو جائے اور شوہر کہے کہ نہیں میں تو نہیں جانے دوں گا, تو وہاں پہ شوہر کی بات نہیں مانی جاتی. جہاں حکم خدا کے مخالف کوئی بھی حکم آئے, چاہے شوہر کا ہو چاہے ماں باپ کا ہو, مثلا ماں باپ اپنے 14 سال کے 15 سال کے بیٹے کو بولے کہ تم روزہ رکھو بیمار ہو جاؤ گے, تو یہاں پہ ماں باپ کی بات ماننا واجب نہیں ہے, یہاں پہ اللہ کی بات ماننا نہیں. جہاں بھی دو حکم ٹکرائے ان میں حکم جو ہے وہ اللہ کا اوپر ہے, ماں باپ یا بہن بھائی یا شوہر کا حکم نہیں چلے گا. جی, آپ کچھ وہ جو خانسامہ جس کو آپ کوکنگ کے لیے لے کے گئے تھے, اس کا اپنا حج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اپنا حج ہوگا, بدل کر دیا نا آپ نے, حج اس کا اپنا ہوگا. تو بچوں کا حج ہو جاتا ہے اگر بچوں کو آپ لے کے جائیں؟ اگر اچھا, حج کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے دیکھیں 4 شرائط ہیں. ایک بالغ ہو, ٹھیک ہے, عاقل ہو, آزاد ہو اور استطاعت رکھتا ہو. یہ 4 شرطیں حج کے لیے ضروری ہیں. بالغ ہو یعنی وہ جو شرعی بالغ ہونے کے بعد لڑکیوں کی جو ہے 9 سال پورے کرنے کے بعد, اور جیسے لڑکوں کی ہے
وہ اس ایج کو گزار چکا ہو. ہاں ثواب کی نیت سے چھوٹے بچے کو بھی لے جائیں اس کو حج کا ثواب مل جاتا ہے. دوسری چیز عاقل ہو, دیوانہ نہ ہو, اس کو سمجھ ہی نہ ہو جسے آپ دیوانہ کہتے ہیں. اور تیسری آزاد ہو. اب یہ مسئلہ اتنا پیش نہیں آتا, عموماً آزاد ہی ہوتے ہیں, امپلائز غلام کے زمرے میں نہیں آتے, تو اب تقریباً تمام ہی لوگ آزاد ہوتے ہیں, اس لیے یہ شرط تقریباً نکل ہی جاتی ہے. بالغ بچوں کو حج جی ہو جاتا ہے, کنسیڈر ہو جاتا ہے. اگر آپ ان کو حج بدل کے طور پہ مثال کے طور پہ اگر آپ چاہیں اپنے بیٹے کو حج کروانا, آپ اس کو اتنے پیسے دیتے ہیں اور وہ حج کراتا ہے تو اس کی گردن سے حج ثابت ہو گیا. جی نہیں, بلوغ عقلی کی ضرورت نہیں, بلوغ جسمانی. بعد میں جب وہ بیٹا جوان ہوتا ہے اور اس کی اپنی استطاعت آتی ہے, بس حج ایک ہی دفعہ واجب ہوتا ہے, حج ایک ہی دفعہ واجب ہوتا ہے. جی باپ کی پراپرٹی سے اگر پیسہ وہی میراث آ جائے تو نہیں, عورت کے لیے پھر وہ واجب ہی ہے. جی واجب ہے, اور اسی سال واجب ہے. جب پیسہ آ گیا اسی سال, یعنی مثلا وہی میں مثال دی نا, اگر جنوری میں رجسٹریشن ہو رہی ہے, جنوری سے پہلے پیسہ آ گیا تو واجب ہے, اور اگر مثلا مئی میں پیسہ آیا تو پھر واجب اگلے سال ہوگا, لیکن اس سے پہلے اگر خرچ ہو جائے تو پھر واجب نہیں ہے. کیسے نیابت کرے گا, مطلب جو بھی میں بیمار ہوں فرض کریں, میں کیسے اپنی نیابت, اس لیے کہ حج آپ کی گردن میں واجب ہے. آپ کے اوپر میں نے آپ کو مثال دی نا کہ آغا سستانی کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر استطاعت بدنی اگر نہیں بھی ہے لیکن پیسہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے مستطیع پہ حج رکھا ہے. وہاں پہ کوئی بھی, جیسے کہا ہے نا کہ روزہ جو ہے وہ ان لوگوں پہ واجب ہے, لیکن اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں اس پر روزہ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ کوئی قید اللہ تعالیٰ نہیں لگائی, یہاں کلی حکم دی ہے. اس لیے حج سب پہ واجب ہے. تو آپ کیونکہ خود نہیں کر سکتے, آپ زحمت کا باعث بنیں گے. اگر چلے گئے تو آپ دوسروں کے لیے بھی مصیبت کا باعث بنیں گے. کون آپ کی ویل چیئر اٹھائے, کون آپ کے جو ہے وہ اٹھا کے آپ کو بستر سے اٹھا کے لے کے جائے, تو آپ زحمت کا باعث بنیں گے. تو آپ یہاں پہ کسی کو نائب بنائیں اور اس کو حج کروائیں, تو آپ کا حج ہو جائے گا. اسی سال کرانا ضروری ہے یا ہم ویٹ کر لیں کہ بھائی نیکسٹ ایئر طبیعت صحیح ہو جائے گی, نیکسٹ ایئر چلے جائیں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس حج واجب, آپ کو پتا ہے کہ اگلے سال طبیعت صحیح ہو جائے گی, تو پھر اگر خدا نخواستہ پیسہ چلا گیا تو پھر آپ کے حج واجب ہے, پھر آپ کے پاس کسی بھی طریقے سے کر لیں. اگلے سال آئے گا بھی کہ نہیں؟ ہاں اگلا سال پتہ نہیں پہنچے یا نہیں پہنچے, وہ زندگی اس کی پہنچے نہ پہنچے. اور دوسری ایک بات اور بتا دوں آپ کو, قصے کی طور کسی, دیکھیں میرے ساتھ مسئلہ پیش آیا, مجھے کسی نے یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا. 10 سال سے یہی کہہ رہے ہیں. ہاں ایک سوال ذرا یہ سنیں, یہ بہت مبتلا بے مسئلہ ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ پیش آیا اور میرے جاننے والوں میں پیش آیا. آج سے 5 سال پہلے ہمارے ایک جاننے والے عزیز کا انتقال ہو, بہت پیسے والے تھے, بہت پراپرٹی تھی, بڑے بہترین طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنے بچوں کو رکھا ہوا تھا. ایک دم سے جوانی میں ایک دم سے ان کا کوئی ایسی بیماری آئی کہ بس 1 مہینے کے اندر بس وہ ختم ہو گئے, انتقال ہو گئے. بیوی کو عیش و آرام میں, بچوں کو عیش و آرام میں پالا تھا, بڑے بہترین قسم کے رہن سہن میں اس کو رکھا تھا. اب جو اس کی پراپرٹی آئی تو بیوی نے کہا کہ حج تو بہت مہنگا ہے, میں پیسے دے دوں گی, تو بہت پیسہ ہے, تو میں کسی سے کرواؤں گی, لیکن سستا کوئی حج کر دے, کوئی وہیں سعودی عرب میں اس کو پیسے دے دوں, اگر 3000 میں حج ہو رہا ہے میں 1000 میں حج کروا لوں اس طریقے سے. حج بڑھتے 6000 ڈالر تک پہنچ گئے, حج نہیں کرایا. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی مرتا ہے تو جو واجبات اس کی گردن پہ ہوتے ہیں, پہلے وہ واجبات ادا کیا ہے, پھر پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے, پھر وراثت تقسیم ہوتی ہے. ورنہ وہ ساری وراثت جو آپ نے لی ہے وہ غصب کا مال ہے, وہ آپ کے اوپر نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے مرنے کے بعد اولاد پہ یا بیوی پہ بھروسہ نہیں کرو, یا شوہر پہ بھروسہ نہیں کرو, یا اولاد پہ بھروسہ نہیں کرو, اپنی زندگی میں حج کر لو. ورنہ کیا پتا, میرے سامنے اس طرح کے کئی کیسز ہیں. ایک تو میرے اپنے خاندان کا مسئلہ ہے کہ بیچاری اب کرا ہی نہیں سکتی, اس وقت نہیں کرایا, اس کو سستا ہے نہیں کرایا سکا, میں بہت مہنگا ہے, میں کیسے کراؤں, کیونکہ پہلے شوہر کی جیسے پیسے جا رہا ہوتا ہے تو بیوی کو پتا نہیں ہوتا, یا اپنے ہاتھ سے جانے لگا تو پتا چلو وہ اتنے پیسے, تو بس یہ گڑبڑ ہوئی, آج تک ان کا حج نہیں ہو سکا. مولانا صاحب والدین کا انتقال کے بعد ان کے نام سے کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ اگر والدین پہ واجب تھا تو ان کی پراپرٹی سے جو آپ کو مال ملا اس میں سے پراپرٹی تقسیم ہونے سے پہلے ان کا حج کرایا جائے گا. لیکن اگر واجب نہیں تھا تو ثواب کے لیے کروا سکتے, مسئلہ نہیں. ثواب کے لیے تو آپ مستحب ہیں تو کروا سکتے, کسی کی طرف سے بھی کروا سکتے ہیں. اگر واجب تھا تو ان کی پراپرٹی سے, اگر پراپرٹی نہیں چھوڑی تو پھر ہے نہیں. بعض میں انسان کے پاس گھر ہوتا ہے, وہ مسئلہ میں نے بیان نہیں کیا, کسی کے پاس گھر ہے مثال کے طور پہ اور وہ گھر بیچ کے حج کر سکتا ہے, تو اس کو یہ اسلام نہیں کہتا کہ تم گھر بیچو حج کرو, نہیں. اس کی شان کے مطابق گھر, اس کی شان کے مطابق اس کے پاس گاڑی, تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم گاڑی بیچ کے اور گھر بیچ کے جو ہے وہ حج کرو. کہتے نہیں, یہ تمہاری حیثیت کے مطابق ہے, اس میں رہو, پھر جو پیسہ ہے پھر اس میں حج کرو. جی ایک کوشچن ہے کہ اس کو اس طرح سے دیکھا جائے گا کہ جیسے ہم ٹیکس فائل کرتے ہیں تو جوائنٹ انکم کاؤنٹ ہوتی ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کی جیسے جوائنٹ انکم, تو کیا استطاعت جو ہے وہ جوائنٹ ہوتی ہے کہ ہسبینڈ وائف کی ملا کے, جیسے وائف جاب نہیں کر رہی تو کیا ان کی جوائنٹ فیملی کی جو ایسٹ ہے وہ ان کی استطاعت ہوگی, یا کیا استطاعت کیسے؟ جوائنٹ فیملی کی نہیں ہوتی, ہر شخص پہ حج اس کا ہوتا ہے, یعنی اس کے پاس جو اس کی ملکیت میں پیسہ ہے, وہ جوائنٹ میں ملکیت کس کی ہے,
अगर जॉइंट में डेट से जो बैंक अकाउंट्स हैं, घर है, वो बीवी हस्बैंड दोनों के नाम है। आप यकीन करेंगे बीवियों को एक एक हिसाब पता होता है कि कितना पैसा उनका है, आप एक एक करके देख लेना। अभी जैसे आप कोर्ट में जाएंगे तो वो तो 50-50 कर देंगे ना। नहीं, अमरीकी कानून को छोड़ दें, अमरीकी कानून को छोड़ दें। आप वैसे इस्लामी शरीय कानून को देखें ना, मतलब हम वो तो नहीं कह सकते कहीं पे हम अमरीकी बन जाए, कहीं पे हम जो है वो कहते हैं कि महर लेने के लिए जो है हम मुसलमान बन जाते हैं और प्रॉपर्टी तकसीम करने के लिए यहाँ पे हम अमरीकी बन जाते हैं। मतलब ये बड़ा मसला है ना, प्रॉपर्टी तकसीम हो रही है तो हम यहाँ इस्लाम भूल जाते हैं, हम कहते हैं 50-50%, अपने पास फूडी कौड़ी नहीं है, ठीक है ना, बीवी की 50% हमें मिलेगी या शौहर की 50% हमें मिलेगी। और दूसरी तरफ जब दूसरे मीरास के मामला आते हैं उसको हम मुसलमान बन जाते, नहीं हमें मीरास में इतना हक तो हमारा हक बनता है। जी ये भाई का जो सवाल है कि भाई जो अर्न कर रहे हैं, मैं तो जॉब नहीं कर रही, फर्ज करें आप अर्न कर रहे हैं, मैं जॉब नहीं कर रही, हम जॉइंट तो अकाउंट उसको टैक्स हम फाइल कर रहे हैं, बट मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो आपकी सारी जॉब है। हाँ, जॉइंट अकाउंट या जॉइंट फाइल करना वो हज के उसमें नहीं आता। ये मिसाल के तौर पर आपने बीवी के नाम पे कर ले लिया टैक्स से बचने के लिए, ठीक है, वो आपने बीवी के नाम पे लिया, बीवी का नहीं है। कानूनी लिहाज, अमरीकी कानूनी लिहाज से वो घर बीवी का हो जाएगा, लेकिन इस्लामी कानून के लिहाज से वो घर आपका है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा मुल्क से बाहर रहता है, ठीक है, माँ बाप का घर है, वो पैसा बेचारा टूटे फूटे घर में रहता था, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, माँ बाप ने पैसा जमा कर इसको बाहर भेज दिया, इसके बाद पैसा आ गया, इसने माँ बाप को पैसा भेजा, घर बना दिया, सारा घर इसके पैसे से बना है लेकिन नाम पे बाप के, तो ये किसका घर है? वो जमीन बाप की है लेकिन बाकी प्रॉपर्टी तो उस बेटे की है। तो बाद में जब मीरास तकसीम होगी तो ऐसा नहीं होगा उस बेटे को कहा है तुम्हारा इतना पैसा, भाई सारा पैसा उसने बेटे ने लगाया है, सिर्फ जमीन में तकसीम होगी, बाकी भाइयों में मीरास, बाकी जो पैसा जिसका खर्च हुआ है उसका है वो। अगर गिफ्ट कर दिया है, हाँ, अगर गिफ्ट कर दिया है की बात नहीं है, गिफ्ट कर दिया है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर गिफ्ट नहीं किया, पर देखिए ऐसे जो है वो मामला में गिफ्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप पैसे भेज रहे हो, घर में जरूरत है, पैसे भेज रहे हैं, आप कह रहे हैं चलो मेरे अपना घर का ही है ना, खाना लगाते आ रहे हैं, आपने कोई नियत भी ऐसी नहीं किया, आपने कहा कल को मुझे भी जाना है, ये करना है, वो करना है, यानी आपकी नियत में ये हो कि मेरा पैसा लग रहा है। यूँ हमारे खानदान में, सबके खानदानों में हुआ होगा कि भाई बाप को जरूरत है, बेटा लगा रहा है पैसे, ठीक है, लेकिन बेटे का लग रहा है पैसा, तो ये बेटे की प्रॉपर्टी, गिफ्ट नहीं किया, ये नहीं कहा कि बाप ये आपको देता हूँ पैसा, लगाया घर है, सब मिल के सारे काम कर रहे हैं। नियत अगर कर लिए, नियत कर लिया तो फिर वो बाप पे, हाँ, नियत अगर कर ली कि बाप को दे दिया पैसा तो फिर बाप का पैसा है वो, या माँ का पैसा है या भाई का पैसा, जिसको भी दे दिया वो आपका नहीं है। लेकिन अगर नियत नहीं किया, आप कह रहे हैं बस सब कर रहे हैं, इसमें रहना है सबको और सब मिल के कर रहे हैं, तो फिर वो आपका पैसा है क्योंकि आपने लगाया। जी अगर टॉपिक इससे आउट है, जिस तरह विरासत, अगर नहीं, आप वो उसको इसी टॉपिक में रहे, अभी आज के टॉपिक में रहे। जी एक सवाल है कि अगर आपके पास पैसे आ गए हैं और अभी आपने रजिस्टर नहीं किया इसके लिए और कोई आ गया आपसे कर्जा मांगने के लिए कि मुझे बहुत ज़रूरत है और मुझे अगर अभी इस वक्त पैसे नहीं है, तो आपको कर्जा देना वाजिब है या हज करना वाजिब है? उसमें डिपेंड करता है कि मतलब कोई मर रहा है, उसकी ज़िंदगी उस पे शादी हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं, शादी हो रही है, मरने का वो नहीं है, मतलब किसी के इलाज का है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो हज के रजिस्ट्रेशन से पहले मिसाल दूँ आपको, हज की रजिस्ट्रेशन है जनवरी के महीने में, 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवानी है, 15 तारीख को वालिद को हार्ट अटैक हो गया, खुदा ना या कोई और नहीं, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपने पैसा लगा दिया, ठीक है, आपकी पूरी नियत थी, तो अभी अब आपके ऊपर वाजिब नहीं हुआ। लेकिन वो जो है ना कि कर्जा मांगने आ गए, मुझे घर बनाना है, बेटी की शादी करनी है, वो इसमें शामिल नहीं होता। यानी वो खुद इंसान मुशक्कस कर लेता है कि भाई इसको जो है वो अभी 20 लाख दे, यानी वो हज के पैसे से इसको मुस्तफीद नहीं करता, वो थोड़ी सी मदद करके उसकी जरूरत को पूरा कर सकता है। वो हज के पैसे जो है ना वो फिर बीमारी ही में जाते हैं, साथ उसके अलावा बहुत मुश्किल होता है कि इतने बड़े पैसे की जरूरत में, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, मुझे दे दो, मैं जिंदगी और मौत का मामला नहीं, ऐसी मौके पे नहीं, बिजनेस नुकसान हो रहा है, नुकसान आपके ऊपर वाजिब हो गया, आपकी गर्दन से वाजिब नहीं टलेगा। हाँ, लेकिन ऐसी जरूरत आ गई कि मिसाल के तौर पर बीवी, बच्चा, कोई आपका बाप, माँ, भाई, कोई ऐसा बीमार हो गया कि उसके अलावा आपके अलावा कोई है नहीं, तो आपके ऊपर वाजिब है उसको करो। फिर उसके बाद जी विरासत में जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि वाइफ आधी मालिक है, शरीयत में तो ऐसा नहीं है, ये भी बयान कर देंगे। वो विरासत के जब मसाइल बयान करूंगा कि वो मर्द और औरत ऐसा समझते हैं यहाँ पर कि अगर आपका घर है तो मेरा भी है, मैं तो 8वें नंबर पर हूँ, लेकिन हम खुश होते हैं कि हम 2nd नंबर पर हैं। वो एक हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मसाइल अलग है, वो फिर विरासत के मसाइल बयान करूंगा तो करूंगा, क्योंकि उसमें फिर तकसीम है। वो बीवियाँ भी ये समझ रही होती हैं कि जब घर में मोहब्बत हो तो मैं और आप जेब हमारी एक ही है, लेकिन जब फड्डा होता है एक रियाल मरने के बाद मुंह नहीं देखना मेरे पैसों में से इतना ही देना, वो शरीयत के मुताबिक नहीं बढ़ेगा। आप जितने भी मरने के बाद या तो अपनी जिंदगी में किसी देना है, अगर मरने के बाद पैसा बच गया तो वो शरीयत के मुताबिक बढ़ेगा,
اور اگر آپ نے زندگی میں دے دیا تو الگ بات ہے, وہ نہیں ملے گا, لیکن زندگی میں بھی ایک مخصوص پرسنٹیج دے سکتے ہیں. نہیں زندگی میں آپ پورا کر زندگی میں کیوں نہیں دراصل رہ گئے ہو تم. ہاں لیکن یہ نہیں ہوگا وہ. ایک منٹ سن لیں ذرا. بھائی سوال حج میں آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر قرض ہے, بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اب حج واجب نہیں ہوا. وہ خمس میں بھی یہی بہانے کرتے ہیں تو وہ صحیح نہیں خمس تو دیکھیں ہے ہی بچت. مثلا اگر آپ کے اوپر مثلا 100 روپے ہے سیونگ ہے, آپ نے مثلا 31 دسمبر آپ کی خمس کی تاریخ ہے, ٹھیک ہے, اگر ایک قسط آپ کو مثلا دینی ہے 15 جنوری کو, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی تاریخ کیونکہ آ گئی ہے تو آپ کے اوپر خمس نکالنے کے بعد خمس دینی ہے. آپ اپنی تاریخ میں خمس آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ خمس کو ادا کریں. اچھا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو وہ مسائل بالکل علیحدہ ہے کہ خمس. آپ نے کیا پوچھا تھا پہلے کہ فار ایگزامپل جیسے آپ نے مارگیج کی ایگزامپل, ہاں مارگیج لمبا قرض ہوتا ہے پاکستان میں, وہ کہتے ہیں بھائی میرے پاس اگر 10 لاکھ ہے 20 لاکھ قرض بھی ہے, اب میں مائنس میں چلا گیا. دیکھیں وہ انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ بہانہ بنا رہا ہے. نہیں 20 لاکھ قرض ہے اس کو 20 سال میں دے رہا ہے. اگر یہ 10 لاکھ آنے کے بعد یہ 10 لاکھ پورے قرض میں دے دیتا ہے تب تو حج واجب نہیں ہے. خمس سے پہلے, ہاں خمس کی تاریخ سے پہلے دیتا, خمس بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اپنے ہاتھ سے نکل گیا پیسہ. لیکن آپ نے وہ کہتے ہیں ہیلا, جیسے کہتے ہیں ہیلے اسلام میں نہیں ہوتے. یہ ہیلے ہم نے بنائے ہیں, ہیلے اسلام میں نہیں ہوتے. یہ 2 نمبری اسلام میں نہیں ہوتی. یہ جینین کیس ہوتا ہے. اگر آپ نے وہ پیسہ دے دیا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ نہیں. بعض لوگوں نے خمس کی تاریخ سے پہلے بیوی کو کہا تحفہ دے دیا تمہیں, بیوی بھی خوش. اچھا تحفے کے بارے میں اگر کسی کو تحفہ دیا ہو تو اس کو واپس لے سکتے ہیں. تحفہ مالی یا تحفے کچھ بھی ہو, کوئی تحفہ آپ کو دیا ہو, سونا دے دیا, کوئی تحفہ ایسا دیا ہو کہ جس پہ تحفہ لینے والے نے کوئی ایسا کام نہ. ایک منٹ سننے پہلے بات, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ نے کسی کو تحفہ دیا, مثال کے طور پہ گھر, تحفے جسے ہیبا کہتے ہیں, ہیبا دینے کے بعد واپس لیا جا سکتا ہے, وہ بھی کراہیت ہے لیکن لیا جا سکتا ہے, آپ کا حق ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے کوئی ایسا کام اس تحفے کے ساتھ کر دیا ہو کہ اس کی مالیت بڑھ گئی ہو یا اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آ گئی ہو جس سے اس کی قیمت میں یا مالیت میں اضافہ ہو گیا, تب آپ نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو زمین تحفے میں دی اور 1 مہینے بعد آپ کا ارادہ بدل گیا, آپ نے کہا واپس ہو, دیکھا تو وہاں 6 منزلہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے, آپ واپس نہیں دے سکتے کیونکہ اس پہ ایسا کام ہو چکا ہے. لیکن اگر کوئی کام نہ ہو تو آپ تحفہ, مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ تحفے میں اپنی بیگم کو جو ہے وہ کہا یہ گاڑی تمہاری, ٹھیک ہے, گاڑی بیگم لے کے بھیجو, پھر آپ سے کہا واپس کیسے آؤ گے, ٹھیک ہے واپس. وہ میں اس کے لیے ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ بعض دفعہ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست سنایا کرتے تھے کہ وہ اس پہ ختم کروں بات کو, پہلے سنا چکا ہوں پھر سنا رہا ہوں کہ ایک مولانا صاحب کسی جگہ رمضان میں درس کے لیے جاتے ہیں, اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں تاکہ کسی کو وہ نہ ہو, درس کے لیے جاتے ہیں تو ایک چودھری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں سامنے, تو ندیم بھائی میں سنا چکا ہوں بھائی کو, ٹھیک ہے, چودھری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو مولانا صاحب کی بات بڑی اچھی لگتی ہے, کہتے ہیں واہ واہ مولانا صاحب کیا بات ہے, ایک چاول کی گولی میری طرف سے. مولانا صاحب بڑا خوش, کہتے ہیں یار چودھری صاحب نے آج پہلے درس میں چاول کی گولی کا اعلان کر دیا, خوب زور لگا کے ہر روز درس دیتے ہیں, کہتے ہیں آج کچھ کریں گے, کچھ نہیں, کہتے ہیں 30واں روزہ آ جاتا ہے جانے لگتے ہیں. تو اب چودھری صاحب کے پاس جاتے ہیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, عید مبارک, میں جا رہا ہوں, کیا اچھا ہوا بہت پروگرام آپ کا, چلے ان شاء اللہ اگلے سال ملاقات ہوگی. واپس آ جاتے ہیں, کہتے ہیں چاول کی گولی یاد ہی نہیں آئی. تو پھر جاتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, کہتے ہیں میں اگلے سال اور محنت کر کے آؤں گا. تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی, اگلے سال ان شاء اللہ ہم بھی بڑا انتظام کریں گے. پھر آ جاتا ہے, پھر اس کو یاد نہیں آ رہا چاول کی گولی, کہتا ہے میں خود یاد دلا دیتا ہوں. پھر کہتا ہے وہ جو ایسا آپ نے کہا تھا کوئی چاول کی گولی, کہتے ہیں او ہو مولانا صاحب, ارے اس دن آپ نے ایک بات کی تھی, ہم بڑے خوش ہوئے, تو ہم نے کہا ہم بھی ایک بات کرنے ہیں, آپ بھی خوش ہو جائیں. موجود کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے. سلام محمد. میرا سوال ہے کہ ہمارا بچہ کئی دن سے ایک سوال مجھ سے کر رہا ہے پر جواب نہیں. بچہ خود ہی کر لینا. جی پوچھے جو آج چلے کلاس کے بعد مجھ سے پوچھ لیے گا, مسئلہ نہیں. چلیں ایک اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, تو یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمیں قرآن کے علم کو حاصل کرنے کی, اس کو سمجھ کے اس کے فہم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو واجبات ہماری گردنوں پہ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, اگر ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی اور ہمارے بزرگان زندہ ہیں تو اے اللہ ان کو طول عمر عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہماری اولادوں ہمارے جوانوں کے دلوں میں حب رسول و حب آل رسول کو راسخ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, جہاں جہاں مظلومین پہ ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ظلم کو نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا,
مسلمانوں کو یکجہتی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ آپس میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، حبل اللہ جیسے پکڑنے کی تو نے ہمیں تاکید کی ہے، اے اللہ اس حبل اللہ جو کہ قرآن ہے اس کو پکڑ کے اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناشر آوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔